میرا نام ڈاکٹر عفیفہ ہے اور میں جناح ہاسپٹل میں آج کل جاب کر رہی ہوں. میں نے اپنا MBBS بھی علامہ اقبال میڈیکل کالج سے ہی کلیئر کیا ہے. جو چھوٹے بچوں کے امراض ہیں ان کی میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں آج کل. بچے کا سب سے زیادہ کانٹیکٹ یا ریلیشن اپنی ماں کے ساتھ ہے. جتنا ماں بچے کو سمجھتی ہے اتنا کوئی اور تو سمجھ نہیں سکتا. سب سے بہترین دودھ ہے ماں کا دودھ, کیونکہ جو غذائیت اور جو امیونٹی ماں کے دودھ میں ہوتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کے حوالے سے بہت کچھ کہا جاتا ہے. بچے بہت اچھے, بچے دو ہی اچھے, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ. بچوں کی ہر گھر میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. ہمیں اگر سب سے زیادہ پیار ہے والدین کو, کسی بھی شخص کو, تو اپنے بچوں سے ہوتا ہے. اور پھر بچوں کی صحت کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کیئر کرنا پڑتی ہے. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عفیفہ, جناح ہاسپٹل میں ہوتی ہیں, بچوں کے حوالے سے کام کرتی ہیں, بچوں کی ڈاکٹر ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا اور اس کے بعد پھر ڈاکٹری کہاں سے کی, اور آج کل جناح ہاسپٹل میں ہیں تو کس پوسٹ پر ہیں. اس کے بعد پھر دیگر سوالات کریں گے بچوں کی صحت کے حوالے سے, ماؤں کی صحت کے حوالے سے. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر عفیفہ ہے اور میں جناح ہاسپٹل میں آج کل جاب کر رہی ہوں. میں نے اپنا MBBS بھی علامہ اقبال میڈیکل کالج سے ہی کلیئر کیا ہے اور آج کل میں پیڈیاٹرکس میڈیسن کے جو چھوٹے بچوں کے لاہور کی رہنے والی نہیں, میں ٹھیک ہے, تو وہ میں ان چھوٹے بچوں کے امراض ہیں ان کی میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں آج کل. کون کون سی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں بچوں میں بچوں کی جو عمومی, جو عام طور پہ ہوتی ہیں؟ عام طور میں بچوں کی جو موسٹلی بیماریاں ہوتی ہیں وہ انفیکشن بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر ویری کرتا ہے کہ موسم کے حساب سے تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے چھوٹے بچوں میں آج کل جو سردیاں ہیں تو اس وجہ سے گلے, نزلہ, زکام, اور چھوٹے بچوں میں نمونیا بہت زیادہ کامن ہے, ٹھیک ہے. پھر اگر ہم تھوڑا آگے چلے, گرمیاں آتی جاتی ہیں, جیسے آج کل موسم چینج ہو رہا ہے, تو چھوٹے بچوں میں نا پیٹ خراب کے مسئلے اور ڈائریا وغیرہ اس طرح کے پرابلم زیادہ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جو کچھ بچوں کے پاس ٹیکے نہیں لگے ہوتے, اس وجہ سے بھی کامن ہے, جیسے پولیو وغیرہ. اب ہمارے ملک میں بھی پولیو بہت کامن ہے. تو یہ بچوں کی زیادہ کامن بیماریاں جو وہ انفیکشن ہی ہیں. اچھا, تو ماؤں کے حوالے سے کیا کردار ہے؟ ہاں جی, جو بچے کا سب سے زیادہ کانٹیکٹ یا ریلیشن اپنی ماں کے ساتھ ہے. جتنا ماں بچے کو سمجھتی ہے اتنا کوئی اور تو سمجھ نہیں سکتا. تو اگر بہت سے ایسے طریقے جس سے آپ بچوں کو انفیکشن سے بچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے اب ہم نمونیا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. اب چھوٹے بچوں کو سردی بہت جلدی لگتی ہے تو ان کو موسٹلی سردی وائرل انفیکشن ہے, تو ہوا میں باہر جب وہ نکلیں تو ایٹ لیسٹ ماسک پہنا کے نکلے. چھوٹے بچوں کو باہر کھیلنے نہ زیادہ دے جب سردی زیادہ ہو, انڈور گیمز کرائیں ان کو, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ دوسرے حفاظتی ٹیکے جو ہے نا وہ ٹائم سے لگنے چاہیے چھوٹے بچوں کو, کیونکہ بچوں کو انفیکشن جلدی بچے کیری کرتے ہیں. تو اگر حفاظتی ٹیکے ٹائم سے لگے ہوں تو پھر بچوں کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, ہلکا پھلکا انفیکشن. اچھا, گھروں میں عمومی طور پہ جو والدہ ہے وہ بچوں کی کیئر کرتی ہے, لیکن کچھ گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوکرانیاں رکھ لی جاتی ہیں, تو اس میں کیا فرق ہے بچوں کی تربیت میں؟ ایک بچے کی سب سے اچھی کیئر تو اس کی ماں ہی کر سکتی ہے, لیکن بہت سی مائیں ہیں ان کو جاب کے لیے جانا پڑتا ہے, ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو پھر اگر ان کے ساتھ جو بھی وہ اپنے ساتھ آیا رکھ رہی ہیں, میڈ یا گھر میں جو بھی بچوں کا خیال رکھنے والا ہے, ایٹ لیسٹ وہ پوری طرح اس کو ٹرین کریں, اس کو گائیڈ کریں کہ آپ نے بچوں کو کس طرح سے جیسے خود سنبھالنا ہے, اسے بتائیں کہ بچے کو یہ چیز چاہیے, ٹائم پہ یہ کرنا ہے. ایٹ لیسٹ اس کو اپنے اکارڈنگ ٹرین کریں تاکہ جو بچہ ہے نا وہ پھر اس کو پھر زیادہ مسئلہ نہ ہو. اچھا, بچوں کی خوراک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, چھوٹے اگر دیکھا بیماریوں سے بچا, جیسے بہت چھوٹے بچے ہیں جو صرف نیونیٹس ہیں یا ابھی پیدا ہوئے ہیں اور کچھ مہینوں کے بچے ہیں, ان میں دودھ کی امپورٹنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے کہ کون سا دودھ پلانا ہے. سب سے بہترین دودھ ہے ماں کا دودھ, کیونکہ جو غذائیت اور جو امیونٹی ماں کے دودھ میں ہوتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. تو جو بچے ماں کا, یہ کچھ ایسی ریسرچز میں جس میں دیکھا گیا کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں نا ان میں انفیکشن بہت کم ہوتے ہیں. ان کو پیٹ کے انفیکشن, پھیپھڑوں کے انفیکشن, گلے کے, یہ انفیکشن ان بچوں میں کم ہوتے ہیں. لیکن کوئی بہت سی مائیں آج کل جو ہے یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, حالانکہ بہت ضروری ہے. ہم ہر کلینک پہ آنے والی, ہاسپٹل میں آنے والی ماں کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ ماں بچے کو خود دودھ پلائے, ٹھیک ہے. لیکن اگر مجبوری نہیں پلا سکتی تو پھر یہ کہ اب بہت سی ایسی کمپنیز آ گئی ہوئی ہیں جن کے دودھ ہے اس میں پھر انہوں نے بچے کی ایج کے اکارڈنگ اس میں نیوٹرینٹس رکھے ہوتے ہیں. وہ ماں کے دودھ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ جو گائے بھینس کے دودھ سے وہ بہتر ہے. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ماں کا اگر دودھ نہیں ہے تو پھر گائے کا دودھ پلایا جائے. نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا وہ بہت گاڑھا دودھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بچے کو نا اتنے, پھر وہ بچے کے پیٹ کو جلدی افیکٹ بھی کرتا ہے. تو اس کی یہاں تو پھر ایک کنسنٹریشن خاص ہوتی ہے, وہ ایک ڈاکٹر سے پوچھ کے کتنا پانی ڈالنا ہے, کتنا دودھ ڈالنا ہے, اس کے اکارڈنگ دے. نہیں تو پھر یہ کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی بچوں کو دودھ پلائیں. اچھا, ویکسینیشن کے حوالے سے کچھ والدین بڑے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں,
तो इसके क्या नुकसान हो इसके सकते लिए हैं? एक तो इसके लिए एक पब्लिकली ना वैक्सीनेशन पे पूरा एक प्रोग्राम चलना चाहिए, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि जो एक वैक्सीनेशन बच्चों को बचा सकती है ना बहुत से इन्फेक्शन से, एक नॉन वैक्सीनेटेड बच्चा जो है उस पर बहुत मसले क्रिएट करते हैं ये चीज़। इसलिए वालिदैन को ये गाइड करना है कि जो वैक्सीनेशन है आपके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती, उसमें वो बच्चे में ऐसी केमिकल्स पैदा करती है बॉडी में जो कि उसे इन्फेक्शन से मजीद प्रोटेक्ट करते हैं और बच्चे को फिर चांसेस कम होते हैं बीमार होने के। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को माँ का दूध पिलाने से मना भी कर दिया जाता है? हाँ, वो डिपेंड करता है कि कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि माँ से बच्चों पे जाते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आपको ना माँ के पहले सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर माँ को गाइड किया जाता है कि माँ ने दूध नहीं पिलाना या ऐसी जरासीम है, उसके लिए पहले बच्चे को वैक्सीनेट किया जाए। तो वो जब अगर आप अंडर प्रोटोकॉल एक हॉस्पिटल में रह के जब बच्चे की डिलीवरी होती है या हर बच्चा पैदा होने के बाद नर्सरी में जाके चेकअप होता है, तो वहाँ सारी हिस्ट्री ली जाती है, उसमें बताते हैं या मदर से पूछते हैं किसी कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। अगर ऐसा मसला है तो फिर डॉक्टर फिर उसे बच्चे की भी वैक्सीनेशन उस वक्त जरूरी होती है। अच्छा, वो बच्चा जो माँ का दूध पीता है तो कितने साल तक उसको माँ का दूध पिलाया माँ जा को सकता एटलीस्ट 2 साल अपना दूध पिलाना चाहिए, लेकिन ये जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो फिर दूध के साथ मजीद ग़िज़ाई नरम ग़िज़ाएं जो है जैसे केला हो गया इस तरह डाइट में ऐड करनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा दूध के साथ और चीज़ें भी ले सके। अच्छा, जब से आप आई हैं जनाब हॉस्पिटल में तो बच्चों की रेशो कोई कम हुई है या ज्यादा हुई है बीमारियों के हवाले से जो आपके पास आते हाँ थे? जी बिल्कुल। पहले ये है कि पहले बच्चों में मोर्टेलिटी जो थी ना, बच्चों की अमवात का रेट बहुत ज्यादा था निमोनिया की वजह से, लेकिन अब एक तो वैक्सीनेशन कराने के बच्चों लोगों को गाइड करने की आप बच्चों को वैक्सीनेशन करा उस वजह से भी, और दूसरी ये कि अब हॉस्पिटल की केयर काफी अच्छी हो गई है, ठीक है। और गाइड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना बच्चों को, वो है मदर्स को गाइड करना। आप मदर को जितना अच्छा गाइड करते हो ना, वो फिर अगर उसको फॉलो करती है तो बच्चे बहुत जल्दी बेहतर होते हैं। अच्छा, बच्चों में इम्यूनिटी का फर्क कोई उनकी नस्ल के हिसाब से या माहौल के हिसाब से होता है? माहौल तो बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। माहौल में यही चीज आती है कि आप जो पेरेंट्स है ना वो बच्चों का ख्याल अच्छे तरीके से रखे। बाहर की जो गंदी खुराक है जैसे ठेले से खा लिया बच्चों ने, उससे फिर ना इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, और वो ऐसी चीजें जो है ना वो बच्चों में अवॉइड करें। बेहतर ये है कि उनको ऐसी चीजें घर बना दें, हाइजीनिक फूड हो, होम फूड हो, ताकि फिर बच्चे इन्फेक्शन। अच्छा, आपने शोबे का इंतखाब क्यों किया? मैंने एक मेन वजह यही है मेरे शोबे के इंतखाब की कि जो छोटे बच्चे हैं ना उनकी ना, अगर देखा जाए तो हमारी इधर मदर्स इतनी एजुकेटेड नहीं है। मदर्स को एजुकेट करना, मदर्स को बताना, क्योंकि बच्चों की बीमारियां को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ मदर एजुकेशन से। अगर वो एजुकेट होती है, आप बच्चों मदर को एजुकेट करते हो, बहुत से बच्चे बच सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इम्यूनिटी है वो बच्चों में ही होती है, क्योंकि वो बिल्कुल अभी पैदा हो, उनकी हर चीज अभी बिल्कुल न्यू, जैसे एक नई मशीन काम करना शुरू करती है, उनकी हर चीज स्ट्रॉन्ग हेल्थी होती है। और अगर आपसे बचपन से ही प्रोटेक्ट कर लो तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, एक बच्चे रोने की बहुत ज्यादा आदत होती है, बहुत ज्यादा रोते हैं, कुछ बच्चे ऐसा नहीं होते, वो क्यों फर्क ऐसा आ जाता है? रोने की क्या वजह हो सकती है? कुछ अब जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं ना, उनके रोने की, अब वो जाहिर है बच्चे बता तो सकते नहीं कि मुझे ये मसला हो रहा है तो इस वजह से मैं रो रहा हूँ, तो उसके रोने की वजह उसकी या तो कोई मसला, कोई दर्द होती है। जो बहुत छोटे बच्चे जो बिल्कुल पैदा, उनमें तो हम रोना अच्छी अलामत समझते हैं। अगर बच्चे रोना कम कर दे तो इसका मतलब होता है कि बच्चा बीमार है। और कुछ जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके रोने की वजह ये भी, बच्चे अभी बात नहीं कर सकते, उनके रोने की ये भी वजह हो सकती है कोई उनको मसला चल रहा हो अंडरलाइन। अच्छा, मसलन किसी बच्चे के कान में दर्द है या कहीं भी दर्द है, तो हमें कैसा छोटा बच्चा कैसे पता चले? एक तो जो बहुत छोटा बिल्कुल कुछ माँ का बच्चा है ना, उसको मोस्टली जब इन्फेक्शन होता है ना, कान का इन्फेक्शन, जैसे कान में दर्द है तो उसके बाद जरूर उसका गला खराब होगा, नाक का मसला होगा, ठीक है। तो वो फिर उससे बच्चों को फिर पहले ना सांस का मसला शुरू होता है, और बच्चों में, छोटे बच्चों में कान के मसाइल कम होते हैं, छोटे बच्चों में ज्यादा होते हैं दूध की वजह से ना। पेट का मसला बहुत ज्यादा, छोटे जो बच्चे हैं ना, पेट दर्द का मसला, पेट उनका सख्त हो जाता है, वो पखाना नहीं करेंगे इस तरह करके, और बहुत दूध नहीं पिएंगे इस तरह, तो फिर वो उनका पता है कि अच्छा, मसला कुछ है। बच्चे पैदाइशी तौर पर अब नॉर्मल होते हैं, हाँ जी। उनके आज़ाद, तो वो क्या वजह हो सकती है जी, उसकी? जो इसके लिए भी जो गायनी के जो डॉक्टर्स हैं वो मदर्स को गाइड करते हैं। अगर माँ की उम्र बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो ऐसी कंडीशन में ये मसला होता है कि फिर छोटे बच्चों को, बच्चे जो है ना वो ऐसे अब पैदा होते हैं, सिंड्रोमिक बच्चे होते हैं, तो उसके लिए एक तो मदर को गाइड करना बहुत जरूरी होता है कि आप मतलब फैमिली प्लानिंग इस तरह करें। और अगर अगली दफा फिर ये कि एक जो सिंड्रोमिक बच्चे होते हैं, मोस्टली हमारे पास अल्ट्रासाउंड के ऊपर उनकी फाइंडिंग्स आ जाती हैं कि बच्चा जो पैदा होने वाला है उसको ये मसला चल सकता हो सकता है।
تو پھر وہ پری پلاننگ جو ہوتی ہے نا ڈلیوری سے پہلے والی، وہ پھر تب وہ پیڈس کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یا گائنک ڈاکٹر وہ مل کے پھر ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو پھر یہ اگر ایسا بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو پھر اس میں آپ نے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی ہوتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ معذور ہے یا کوئی بھی اس کو معذوری ہے، تو اس سے پھر آپ کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں. اچھا، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے؟ مجھے 3 سال ہو گئے. اچھا، 3 سال میں ایسا کوئی واقعہ جو آپ نہ بھول سکی ہوں؟ ہاں، ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں اور اس میں موسٹلی یہی ہوتے ہیں جو بچے اکثر ظاہر ہے جب بچے ایکسپائر کرتے ہیں، ICU کے بچے ایکسپائر کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت دکھ بھی ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سی ایک زندگی ہے جسے آپ بچا نہیں سکے ہیں. لیکن اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں تو پیرنٹس کی نیگلیجنس ہوتی ہے یا ہاسپٹل کی یا ہماری اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. مائیں عموماً گھریلو ٹوٹکے استعمال کر لیتی ہیں بچوں کے علاج کے لیے، کوئی بیماری خود سے سمجھ کے، تو وہ کس حد تک ان کو جانا چاہیے اور کب ان کو ہاسپٹل آ جانا بالکل، چاہیے؟ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایسے بہت سی ایسے کرتے ہیں کچھ ٹوٹکے اچھی میرے سے بچوں کو بھاپ دلوانا، بچوں کو سانس نہیں آ رہا اس طرح کر کے وہ اچھی کچھ بچوں کو تھپکی دینا، تو یہ اچھی چیزیں بھی. لیکن اب نا گائیڈ لائنز آئی ہوئی IMNCI کی، اس کے صرف اس کے ٹیبلز ہیں، اس کے اکارڈنگ آپ ماؤں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر بچے کو یا جیسے ایک بچے کا پیٹ خراب ہے تھوڑا بہت، بچہ ہمارے پاس آیا، ہم دیکھتے ہیں بچے کو اتنا مسئلہ نہیں اور بچہ اچھا دودھ بھی پی رہا ہے، اس کو ہم نہ ڈسچارج کر دیتے ہیں اس کو دوائی دے کے، اور پھر ماں کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو یہ مسئلہ ہوگا تو فوراً ہاسپٹل لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ماں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہیں بھی. اب جیسے دیکھیں اب ہم تو ٹرشری کیئر میں کام کر رہے ہیں، بہت سی ایسی جگہ جیسے BHU جو چھوٹے ہاسپٹل ہیں، کلینکس ہیں، وہاں پہ اب ٹرشری کیئر والی جو فیسلٹیز ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں یہ چیز ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کو پھر اس کے ان کی ماں کو گائیڈ کریں کہ آپ نے اس بچے کو کب ہاسپٹل لے کے آنا ہے، کب آپ کو یہ اسے علامات بتانی ہے، یہ والی جو زیادہ مسئلے والی ہوں گی کہ یہ ان علامات ظاہر ہوں تو آپ نے بچوں کو پھر ہسپتال لے کر آنا. اچھا، بچوں کو ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ کون سی خوراک دینی چاہیے؟ ہاں، یہ اب جب بچے 6 ماہ کے ہوتے ہیں نا تو اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم ان کو نا صرف فروٹس وغیرہ سے شروع کراتے ہیں، تھوڑا تھوڑا دہی دے دیا، تھوڑے فروٹس وغیرہ، کافی سیریلیک وغیرہ اس طرح کی غذائیت بھی آ گئی ہے جس میں کافی چیزیں انہوں نے شامل کی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جیسے نرم چاول ہو گئے، کھچڑی، دلیا، اس طرح کی چیزیں تھوڑی تھوڑی آپ بچوں کو ساتھ شروع کرا دیں. اچھا، یہ کولڈ ڈرنک بچوں کو آپ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ نہیں، میں بچوں کو بالکل بھی کولڈ ڈرنک میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتی. کولڈ ڈرنک کسی کو بھی نہیں پینی چاہیے. کولڈ ڈرنک پینے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں. تو اچھا، جوسز وغیرہ؟ جوس پیے، فریش جوس جو ہے وہ تو ضرور پینا چاہیے، بلکہ فریش نہیں، ڈبے والے جوس جو ہم چلتے ہیں آج کل. ڈبے والے جوس بھی یہ ہے کہ وہ بھی اس کی کوئی اتنی زیادہ اس میں غذائیت تو ہے نہیں ہے، وہ بھی ایک آرٹیفیشلی میڈ جوسز ہیں، تو اس کے اندر پریزرویٹیوز انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اتنے ریکمینڈڈ نہیں ہیں. بچوں کے علاج کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ فوری طور پر ادویات شروع کر دینی چاہیے یا غذا کے ساتھ بھی کچھ؟ جب بچہ بیمار ہے تو لیکن کچھ لوگ بہت جلدی دوائی دینی شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے نا یہ بھی پیرنٹس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کب آپ نے بچے کو نا دوائی شروع کرانی ہے اور کب آپ نے بچے کو صرف، کیونکہ کچھ بچے ایسے آتے ہیں جو سمپل ہم صرف بھاپ دلوانے سے بہتر ہو جاتے ہیں، ان کو ٹیکے نہیں لگانے پڑتے، لیکن جب بچہ وہ زیادہ خراب ہو کے آتا ہے نا تو پھر آپ کو اس کو دوائیاں لگانی پڑتی ہیں، آکسیجن لگانی پڑتی ہے. اچھا میڈم، یہ ماحول کا بھی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. مثلاً آپ لوگ گاؤں میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ اگر آپ کے پاس سہولت ہے، بڑے شہر میں ہے، تو وہاں بھی آپ کو گلی محلوں میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، فوری طور پر ان کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس فیسلٹی ہے وہ کیا کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں یا عام ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. اسپیشلسٹ اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہے آپ جا سکے تو آپ کو چاہیے کہ اپنا بچہ ایک اسپیشلسٹ کو ہی دکھائیں جو کہ اس کی بیماری کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے. لیکن اگر آپ کے پاس فیسلٹی ہے، آپ جانا چاہتے تو آپ کو ایک اسپیشلسٹ کو ہی ریفر کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر بھی ملاقات ہوگی، گفتگو ہوتی رہے گی.